ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ولا اور نہیں، یأمرکم نہ حکم دے گا اور نہیں حکم دے گا، ان یہ کہ تتخذو تم ٹھہرا لو، تم پکڑ لو، الملائکۃ فرشتوں کو، والنبیین اور انبیاء کو، اربابا رب، تمہارا رب، ایأمرکم کیا وہ تمہیں حکم دے گا، الف زبر کیا، یأمرکم تمہیں حکم دے گا، بالکفری کفر کا، بعد اس کے، از جب کہ تم مسلمون مسلمان ہو جاؤ یا فرمانبردار ہو جاؤ. جیسا کہ پچھلی آیت کے اندر عرض کیا گیا تھا کہ کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا اور لوگوں کو اپنے ایجنڈے پہ چلائے اور لوگوں کو یہ کہے کہ میری جو ایک جو بات ہے اس کے اوپر بات کی، بلکہ وہ تو کیا کہتے ہیں، کونو ربانیین، اللہ والے بن جاؤ. اور آگے اللہ اسی بات کو کہتے ہیں ولا یأمرکم، اور وہ تمہیں حکم نہیں دے گا اس بات کا کہ تم فرشتوں کو رب بنا. یہاں پہ جو اب مشرکین کو بھی ایک طرح سے یہاں پہ جو ہے وہ مخاطب کیا گیا. مشرکین جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور انہوں نے مختلف جو ہے وہ فرشتوں کے نام پہ یا فرشتوں کے اگینسٹ بت بنائے ہوئے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ مشرکین بھی ایک وحدہ لا شریک، ایک رب کے جو ہے وہ ماننے والے تھے، یعنی وہ ان کے ذہن میں یہ کانسیپٹ تھا کہ اللہ ایک ہی ہیں، جو احکم الحاکمین ہے یا رب العالمین ہے وہ ایک ہی ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے مددگار. یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کے مقرب ہیں، یہ اللہ کے قریب ہوتی ہیں، تو یہ ہماری بات منوا لیں گے. یہ ایک غلط کانسیپٹ تھا جو انہوں نے اپنے لیے جو ہے وہ ایک کیا ہوا تھا. اس کے بارے میں کہا گیا کہ کوئی بھی نبی کبھی بھی تمہیں، کوئی بھی جس کو اللہ نے علم دیا ہو، جس کو اللہ نے حکمت دی ہو، دانائی دی ہو، وہ کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی کو رب بنانے کا نہیں کہے گا، کسی کی ماننے کا نہیں کہے گا، کسی کی اطاعت کا نہیں کہے گا. اور یہ یہاں پہ الملائکہ یعنی فرشتوں کو بھی رب بنانے کا نہیں کہے گا، نہ ہی نبیین کا، نہ ہی نبیوں کو. تو جس طریقے سے کچھ یہود کے قبائل تھے جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور عیسائی تو سارے کے سارے بالکل یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور مشرکین بہت سارے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اور اللہ کا مقرب مانتے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عربوں کو، مشرکین کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ یہ جو ہیں یہ اللہ کے مقرب ہیں. جن لوگوں کے، جن نیک لوگوں کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، ان کے بارے میں بھی ان کا گمان یہی تھا، ان کا خیال یہی تھا کہ یہ جو ہیں یہ ہمارے، یہ ان کو وہ نہیں کہتے تھے کہ یہ رب ہیں، یہ کرنے والے ہیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ اللہ کے مددگار ہیں. اور اس قسم کے انفارچونیٹلی کانسیپٹ مسلمانوں کے اندر بھی آ گئے. کوئی بھی کسی پیر کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو رب نہیں مانتا، بلکہ وہ ہم بھی ان کو اللہ کے پیارے مانتے کہ جی یہ تو اللہ کے مقرب ہیں، یہ جو اللہ کے پیارے ہیں، ان کی پہنچ زیادہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، جو کہ ایک غلط کانسیپٹ ہے. جتنے اللہ کسی نیک بندے کے، ولی کے ہیں، اتنے ہی رب اللہ ہمارے بھی ہیں. جتنا اللہ کو علم کسی نیک ولی کا یا ایون نبی کا ہے، اتنا ہی اللہ کو علم میرا بھی ہے. ایک پتا بھی زمین پہ نہیں گرتا مگر وہ اللہ کے علم میں. تو جو ہمارے ذہن میں، جو ہمارے دل میں خیالات گزرتے ہیں، جو ہماری زبان پہ کوئی دعا آتی ہے، کچھ بھی ہے، اللہ اس کے واقف. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ کہہ دیں کہ جب بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو ان کو بتا دیں کہ میں قریب. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جو بھی پکارنے والا اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی پکار کو. اور یہی انبیاء نے بتایا، نبی کبھی بھی یہ حکم نہیں دیتے تھے کہ تم ملائکہ کو یا نبیین کو اپنا رب بنا لو، اپنا حاجت روا بنا لو. رب کون ہوتا ہے؟ ضرورتیں پوری کرنے والا، جو ہماری ضرورتیں پوری. ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون،
جب تم فرما بردار ہو چکے ہو، جب تم مان چکے ہو، تو کیا وہ تمہارے فرما بردار ہونے کے بعد، تمہارے مسلم ہونے کے بعد، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دیں گے؟ کیا وہ تمہیں اللہ سے توڑ کے، اللہ کا انکار کروا کے تو دوسروں طرف لے جائیں گے؟ جو کوئی ایسا کرے گا وہ کبھی بھی جو ہے وہ نیک عالم اور حکمت والا نہیں ہو سکتا، کبھی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی جس کے اوپر جو ہے وہ مشرکین کو، اور خاص طور پہ جو عیسائی ہیں ان کی طرف یہ اشارہ زیادہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کہا میرا باپ یعنی میرے والد۔ اب انہوں نے کس سینس میں کہا یا ان کی بات کو کیسے توڑ مروڑ کے دیا؟ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو قول موجود ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے جھکتا ہوں اور تم بھی سارے کے سارے اللہ کے سامنے جھکو، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ تو یہ چیز سمجھنے، یہ ان کو بتایا جا رہا ہے اور ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی رب نہیں ہے۔